میں بالکل بے حس و حرکت بیٹھا اپنے سامنے رکھے ہوئے کافی کے مگ گھورے جا رہا تھا۔ مسٹر طارق، میں نے چونک کر سامنے بیٹھے شخص کو کھوئی کھوئی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا اس قدر دیوانہ ہو، آپ کی ایک ایک ادا اسے ازبر ہو، آپ کے روزانہ تبدیل کیے جانے والے لباس کا رنگ تک اسے پتہ ہو، اور آپ اسے جانتے ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے اور کس طرح آپ کی ہر خبر رکھتا ہے۔ آپ شاید مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر نہیں، میں نے بے بسی سے کہا، یقین کیجیے میں کچھ نہیں چھپا رہا آپ سے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ خط مجھے کون لکھتا یا لکھتی ہے جنہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میری بے انتہا محبت کرنے والی بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایک دراڑ سی آ گئی ہے۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے، نفسیاتی مریضہ لگنے لگی ہے، غصہ کرتی ہے، روتی رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہنے لگوں، جو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ مسئلہ ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میری گفتگو کے دوران ڈاکٹر میز پر رکھا ہوا پیپر ویٹ گھماتا رہا۔ اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ ٹھیک ہے مسٹر طارق، آپ کل شام اپنی مسز کو میرے پاس لے آئیے۔ یہ مسئلہ ان کے سامنے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کل شام تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ آپ مجھے نیکسٹ ویک کی اپائنٹمنٹ دے دیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ ٹھیک 4 دن بعد گھر کا پھر وہی منظر تھا۔ ابھی ناشتے کی میز پر چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے ہی لگایا تھا کہ کوئی چیز زور سے میرے آگے آ کر گری۔ میں اچھل پڑا۔ جینی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ بے وفائی کے جواب میں اتنی بدتمیزی تو چلتی ہے۔ اس نے وہ لفافہ جو ابھی میرے سامنے پھینکا تھا میرے آگے لہرایا۔ اوہ نو، ناٹ اگین۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھی، مگر بے وفا میں بھی نہیں۔ لیکن خط، میں نے لفافہ اٹھا لیا۔ بہت نفیس ٹائپ کیا ہوا، وہی لفافہ، اس کے اندر بالکل ویسا ہی خط، وہی لیٹر پیڈ، خوشبو میں بسا، صفحے پر جاں بجاں ہونٹ پرنٹ تھے، اور وہی ایک سا مضمون۔ جی ہاں، مجھ سے محبت کا اظہار۔ آپ بہت ہینڈسم ہیں، بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، بہت اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اور میں آپ کو بہت بہت پسند کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس سچویشن سے بہت مزہ لیتا، مگر میری زندگی میں آنے والے یہ خط عذاب بن کر آتے تھے۔ جینی، میری بیوی کم از کم 2 دن اپنا موڈ سخت خراب رکھتی۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میرا نام طارق احمد ہے۔ میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتا ہوں۔ جینی میری پیاری بہت عزیز بیوی ہے۔ ہماری لو میرج ہے۔ شادی کے شروع کے سال بہت اچھے اور خوشگوار گزرے، مگر گزشتہ 2 سالوں سے جینی کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کے رویے میں بہت شدت پسندی آتی جا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ ابھی تک اولاد کا نہ ہونا تھا۔ جینی کو اولاد کی بہت خواہش تھی، جس کا وہ اکثر ذکر بھی کرتی تھی۔ میں چونکہ اپنا کیریئر بنانے میں دن رات مصروف تھا، اس لیے فی الحال اس طرف میرا دھیان نہیں تھا، مگر جینی، وہ تو جیسے دن بدن گھل رہی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ چند لمحے میری توجہ کسی اور طرف برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سونے پر سہاگا، یہ خط، جی ہاں، رہی صحیح کسر ان خطوط نے پوری کر دی تھی۔ چند ماہ سے بار بار آنے والے ان خطوط نے جینی کو جیسے دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے مکمل طور پر کسی عورت کے چکر میں پڑا ہوا سمجھنے لگی تھی۔ میں اسے بار بار یقین دلاتا، دیکھو یار، میں ایک ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں بہت لڑکیاں کام بھی کرتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو۔ مذاق؟ تم دنیا کے انوکھے آدمی نہیں ہو جو لڑکیوں کے بیچ میں کام کرتے ہو۔ وہ تلملاتی، آخر تم ہی کیوں؟
जबकि सबको मालूम है तुम शादीशुदा हो। मगर आज के इस खत ने मेरी सोचों का रुख थोड़ा तब्दील कर दिया। खत का मजमून तकरीबन वही था। मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ। आप कल ऑफिस नहीं आए, मैं इंतज़ार करती रही। प्लीज़ आइंदा ऐसा ना कीजिएगा। दिन नहीं गुजरता आपको देखे बगैर, फ़कत आपकी। उसने ख़त में कभी अपना नाम जाहिर नहीं किया था, सिर्फ लिखा हुआ था कि मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ। कौन हो सकती है? मेरे ऑफिस में तो 5 लड़कियाँ काम करती थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बेवकूफ़ बना रहा हो? जेनी सच ही तो कहती है, मुझसे किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? हो सकता है कोई इन खतूत के ज़रिए मेरे और जेनी के बीच दरार डालना चाह रहा हो। मगर ये ख़त एक एक लफ्ज़ मोहब्बत में डूबा हुआ। बाज़ दफ़ा तो मेरे लिबास की तफसील तक बयान होती थी। और खुशबू, मैंने बेध्यानी में ख़त उठाकर नाक से लगा लिया। उसी वक्त जेनी कमरे में दाखिल हुई। ख़त की ओर से हमारी आंखें टकराईं। ओह, उसने लंबी आवाज़ निकाली। मेरी गैर हाजिरी में महबूबा के ख़त को चूमा जा रहा है। मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। भाड़ में जाए ये ख़त, भाड़ में जाओ तुम। मैंने ख़त के टुकड़े करके मेज़ पर फेंके और चाय पिए बगैर बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए मेरी नज़र जेनी पर पड़ी। वो खामोश बैठी ख़त के टुकड़ों को घूर रही थी। उसके चेहरे पर गहरा मलाल था। मेरे दिल को कुछ हुआ। नहीं, मैंने फ़ैसला किया, मुझे कुछ करना होगा। अपने काम से लंबी छुट्टी लेकर पहले जेनी की साइकियाट्रिस्ट से कंसोलिंग और फिर किसी हिल स्टेशन पे उसके साथ टाइम गुजारना, वरना जेनी तो शायद पागल हो जाएगी। मगर इस प्रोग्राम पर अमल ना हो सका। इससे पहले वो हो गया जिसका मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि एक कॉल आई। आपके लिए एक बुरी खबर है मिस्टर तारिक, आपकी मिसेज ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। मैं घर पहुंचा तो घर के आगे लोगों की भीड़ जमा थी। तफ्तीशी अफसर ने इब्तदाई कार्रवाइयों के बाद एक ख़त मेरे आगे लहराया। ये ख़त आपकी बीवी ने खुदकुशी से केवल लिखा है, मगर इसमें वजह बयान नहीं की। मैंने ख़त थाम लिया। मुझे माफ़ कर देना तारिक, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी जेनी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों, मगर क्यों जेनी? किस गलती की तुमने सज़ा दी है मुझको और ख़ुद को भी? मैंने ख़त आंखों से लगा लिया। मगर ये क्या, ये खुशबू? मेरी आंखें पूरी खुल गईं। ख़त तो बिलाशुबा जेनी का ही था, मगर लेटर पैड वही, बिल्कुल वही जहाँ बजा प्रिंट होठों वाला। तो क्या जेनी वो ख़त? फ़र्क सिर्फ ये था, वो ख़त टाइप होते थे। एक ख्याल मेरे दिमाग में लहराया। मैं पागलों की तरह जेनी की अलमारी की तरफ बढ़ा और जी हाँ, इसके कपड़ों के पीछे वो लेटर पैड जिस पर वो अनजान खतूत आते थे, पेपर स्प्रे के साथ रखा हुआ था।